تو انہوں نے امام علی مقام اور آپ کے قافلے پر پانی بند کر دیا، لیکن اس کے باوجود ایک ایک اہل بیت کے جانثار نے یزیدیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور لاشوں کے انبار لگا دیے۔ تو یزیدیوں نے جو کچھ کیا وہ حب مال اور حب شہرت، حب جاہ کے لیے کیا، اور یہ بہت بڑی آفت ہے۔ ہر مسلمان اس پر غور کرے، جیسا کہ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال و مرتبے کا لالچ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو شہرت کی خواہش، واہ واہ کی خواہش، میرا نام ہو جائے، لوگ میری واہ واہ کریں، مجھے عزت مل جائے، شہرت مل جائے، اس کی خواہش، اور دولت جمع کرنے کی خواہش، دولت کی محبت اور شہرت کی محبت کے جو مریض ہیں وہ مہربانی کر کے ان امراض کا علاج کرنے، ورنہ بڑی تباہی اور بربادی ہے۔ دیکھا نا یزید پلید مال و جاہ کی محبت ہی کی وجہ سے سانحہ حائلہ کربلا کا موجب ہوا۔ اس ظالم بد انجام کو امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کی ذات گرامی سے اپنے اقتدار کو خطرہ محسوس ہوتا تھا۔ حالانکہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا ناپائیدار کے اقتدار سے کیا سروکار؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کل بھی امت مسلمہ کے دلوں کے تاجدار تھے، آج بھی ہیں اور رہتی دنیا تک رہیں گے۔ نہیں شبر کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، نہیں شمر کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی۔ فیضان مشکل کشا، فیضان شہید کربلا، فیضان شہداء کربلا، فیضان شہیدان کربلا، فیضان اسیران کربلا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسلاً مروی ہوا، حب الدنیا راس کل خطیئۃ، یعنی دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ یزید پلید کا دل چونکہ دنیا ناپائیدار کی محبت سے سرشار تھا، اس لیے وہ شہرت و اقتدار کی ہوس میں گرفتار ہو گیا۔ اپنے انجام سے غافل ہو کر اس نے امام علی مقام اور آپ کے رفقاء علیہم الرضوان کے خون ناحق سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا۔ جس اقتدار کی خاطر اس نے کربلا میں ظلم و ستم کی آندیاں چلائیں، وہ اقتدار اس کے لیے کچھ زیادہ ہی ناپائیدار ثابت ہوا۔ بد نصیب یزید صرف 3 برس 6 ماہ، یعنی صرف 3.5 سال تخت حکومت پر شیطنت یعنی شرارت و خباثت کر کے ربیع النور شریف 64 سنہ ہجری کو ملک شام کے شہر حمص کے علاقے حوارین میں 39 سال کی عمر میں مر گئے۔ صرف 39 سال جوانی کی حالت میں 3.5 سال صرف اس کی کرسی اس کے پاس رہی۔ کیا ہاتھ ہے؟ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔
یزید پلید کی موت کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ایک وہ رومی النسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن رنگ رلیاں منانے کے بہانے اس نے یزید کو دور ویرانے میں تنہا بلایا۔ وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید کو بدمست کر دیا۔ اس دوشیزہ نے یہ کہتے ہوئے کہ جو بے غیرت و نابکار اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو وہ میرا کب وفادار ہو سکتا ہے، خنجر آبدار کے پائے در پائے وار کر کے چیر پھاڑ کر اس کو وہیں پھینک دیا۔ چند روز تک اس کی لاش چیل کووں کی دعوت میں رہی۔ بالآخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے اہالی موالی وہاں پہنچے اور گڑھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں داب آئے۔ وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے؟ وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے؟ اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے؟ اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے؟ یزید پلید کی وہ چنڈال چوکڑی جس نے میدان کربلا میں گلشن رسالت کے مدنی پھولوں کو خاک و خون میں تڑپایا تھا، ان کا بھی عبرتناک انجام ہوا۔ یزید پلید کے بعد سب سے بڑا مجرم کوفے کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد تھا۔ اسی بدنہاد کے حکم پر امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل بیت کرام علیہم الرضوان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ دیرنگی دنیا کا تماشا دیکھیے کہ مختار ثقفی کی ترکیب سے ابراہیم بن مالک اشتر کی فوج کے ہاتھوں دریائے فرات کے کنارے صرف 6 برس کے بعد یعنی 10 محرم الحرام 67 سینہ ہجری کو ابن زیاد بدنہاد انتہائی ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ لشکریوں نے اس کا سر کاٹ کر ابراہیم بن مالک کو پیش کر دیا اور ابراہیم نے مختار کے پاس کوفے بھجوا دیا۔ جب سرے محشر وہ پوچھیں گے بلا کے سامنے، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ دارالامارات کوفے کو آراستہ کیا گیا، کیپٹل جو تھا کوفے کا اس کو آراستہ کیا گیا۔ دارالامارات مانے گورنر ہاؤس کو آراستہ کیا گیا اور اسی جگہ ابن زیاد بدنہاد کا سرے ناپاک رکھا گیا جہاں 6 سال قبل امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر پاک رکھا گیا تھا۔ اس بدنصیب ابن زیاد بدنہاد پر رونے والا کوئی نہیں تھا۔ بلکہ اس کی موت پر جشن منایا جا رہا تھا۔ تو ابن زیاد کا سر اب دارالامارات کوفے میں رکھا ہوا ہے۔ صحیح حدیث میں عمارہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب عبید اللہ ابن زیاد کا سر مع اس کے ساتھیوں کے سروں کے لا کر رکھا گیا تو میں ان کے پاس گیا، اچانک غل پڑ گیا، آیا میں نے دیکھا کہ ایک سانپ آ رہا ہے، سب سروں کے بیچ میں ہوتا ہوا ابن زیاد کے ناپاک نتنوں میں داخل ہو گیا، ناک کے نتنوں میں گھس گیا اور تھوڑی دیر ٹھہر کر چلا گیا حتیٰ کہ غائب ہو گیا۔ پھر شور اٹھا، آیا 2 یا 3 بار ایسا ہی ہوا۔ یہ روایت ترمذی شریف جلد 5 صفحہ 431 حدیث نمبر 3805 دارالفکر بیروت میں دیکھی جا سکتی ہے۔ دیکھیں حدیث سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کو تو کہتے ہی ہیں، صحابہ کرام کے قول کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ تو اس وقت تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پردہ فرما چکے تھے،
لیکن کچھ صحابہ کرام علیہ رضوان حیات تھے، بلکہ ان احادیث کی کتب میں تابعین اعظام کی بھی روایات موجود ہیں۔ ابن زیاد، ابن سعد، شمر، قیس ابن اشعث، خولی ابن یزید، سنان ابن انس نخعی، عبداللہ ابن قیس، یزید بن مالک اور باقی تمام اشقیاء